بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ہمارا مناظرہ چل رہا ہے اور اس کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلے دو حصے آپ سماعت فرما چکے ہیں اور یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ آگے آڈیو سن لیں کیا کیا گفتگو ہوئی ہے۔ جی باجوہ صاحب، آگے ترجمہ سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ شام اور عراق سے کے درمیان سے خروج اس کا ہوگا، اس کے بعد فرماتے ہیں پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد بپا کرے گا۔ دائیں اور بائیں، اب دیکھیں اگر اس سے مراد قوم ہو تو کسی قوم کا دایاں اور بایاں کیا بنتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ مسلمان ایک قوم ہے اور اس قوم پوری قوم کا دایاں اور بایاں کیا بنے گا؟ دایاں بایاں تو کسی ایک ذات کا ہی بنتا ہے نا، کسی ایک شخصیت یا کوئی ایک چیز ہو جس کا جو یعنی کہ محدود ہو، کوئی محدود چیز کا دایاں اور بایاں بنے گا۔ اور یہ دایاں بایاں بھی ہمیں اس چیز کی علامت دے رہا ہے کہ دجال باقاعدہ کوئی ایک شخص ہوگا، یہ کسی قوم کو نہیں کہتے۔ اپنی دائیں اور بائیں جانب فساد بپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، اور ایک دن سال کے برابر، اور ایک دن مہینے کے برابر، اور ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یعنی 40 دن ہوں گے۔ پہلا دن اس کا جو ہے نا وہ ایک سال کے برابر، دوسرا جو ہے نا وہ پورا مہینے کے برابر، اسی ترتیب سے وہ پھر ایک ہفتے کے برابر، تو پھر اگلے ایام جو ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ عیسائی اقوام کیا 40 دن سے موجود ہے؟ عیسائی اقوام تو بہت عرصے سے ہے، بہت عرصے سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے کی ہیں، تو کیا ان کو 40 دن ہو گئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ 40 دن رہے گا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی شخصیت ہوگا کہ جو 40 دن تک دنیا کے اندر رہے گا اور زندگی بسر کرے گا۔ اور یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے جھوٹ بولا، دجالیت سے کام لیا اور لوگوں کو فریب دینے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی کے فرمان کو جو ہے نا وہ پیسے پشت ڈال کر مرزا غلام قادیانی نے اپنی ایک تشریح بیان کی۔ مرزا غلام قادیانی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پاسداری نہ کرتے ہوئے جناب علی محترم اپنی ایک رائے ظاہر کر دی کہ لو جی دجال جو ہے نا وہ عیسائی قوموں کو کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ ایک شخص ہوگا، وہ ایک شخص ہوگا، وہ ایک شخص ہوگا۔ جناب علی محترم اس کا جواب آپ مجھے دیجئے گا۔ حکمان باجوہ صاحب، تاج العروس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ لفظی ترجمہ نہیں چلتا۔ یہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ ہر جگہ لفظی ترجمہ چلتا ہے؟ جناب علی محترم، شریعت کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اصطلاحی معنی چلتے ہیں، لفظی ترجمے نہیں چلتے۔ اب صلاۃ کا معنی تو دعا ہے، صلاۃ کا معنی دعا ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے نا 5 ٹائم دعا مانگ کے کہے کہ میں بھائی وہ نماز پڑھ لی ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی صلاۃ ہو جائے گی؟ حالانکہ نہیں، یہ شرعی اور عرفی معنی یہاں مراد ہوں گے کہ مراد یہ ہے کہ اس کو 5 ٹائم جو ہے نا ارکان نماز جو ہے نا اپنے اعضاء کے ساتھ ادا کرنی پڑے گی، جو معروف ہے، جو طریقہ کار۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف دعا مانگ لے۔ تو یہ جو لفظی ترجمے کی آپ جو گیم چل رہے ہیں نا، یہ جو آپ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں چلے گا۔ اور پچھلے 1300 سال سے جو اس حدیث کی تشریحات علماء کرام نے کی ہیں، کسی ایک نے بھی نہیں کی۔ کسی ایک نے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جائیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک نے یہ تشریح اس کی ہو دجال کی کہ دجال سے مراد، اس حدیث میں دجال سے مراد عیسائی قوم میں ہے، تو میں آپ کو جو ہے نا سمجھ جاؤں گا کہ مرزا صاحب کی یہ مراد صحیح تھی۔ آپ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کا فراڈ جو ہے نا وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے، اور مرزا صاحب کا جھوٹ ساری دنیا کے اوپر واضح ہو چکا ہے الحمدللہ۔ شاہ جی، میں نے آپ کو کہا نا کہ تاج العروس میں سے یا لسان العرب میں سے کسی میں سے لغت میں جو دجال کے معنی کیے گئے ہیں وہ آپ یہاں پیش کر دیں، سب کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ آپ ایک فرد واحد کو مان رہے ہیں جبکہ فرد واحد نہیں ہے دجال کے معنی۔ میں آپ کو دیتا ہوں اس کے معنی کیا ہے، یہ میری تحریر پڑھ لیں۔ آپ جس دجال کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کی تو ابھی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جس گدھے پہ بیٹھ کے اس دجال نے گھومنا ہے، اس دجال کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ گدھا تو بعد کی بات ہے۔
जिस जिस चीज़ को आप पकड़े बैठे हैं वो किससे कहानियाँ हैं, वो इस तरह नहीं है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। सिर्फ आप अपनी बात को मनवाने की कोशिश ना करें, दज्जाल की हकीकत को भी तो समझें कि दज्जाल है क्या। लुकमान बाजवा साहब सुने, हदीस के अगले अल्फाज सुने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर ना साहबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 40 दिन रहेगा। अब 40 दिन की तशरीह पूछी है बकायदा, और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह बताई और नमाजों के बारे में पूछा गया उसके बारे में। अच्छा जी आगे, उसमें हमारे लिए ये साहबा ने सवाल अर्ज किया कि हमने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, वो दिन जो साल के बराबर होगा, क्या इसमें हमारे लिए एक दिन की नमाजें पढ़ना काफ़ी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम एक साल की नमाजों का अंदाज़ा कर लेना। हमने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, उसकी ज़मीन में चलने की तेज़ी क्या होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बादल की तरह जिसे पीछे से हवा धकेल रही हो। बस वो एक कौम के पास आएगा और उन्हें दावत देगा, तो वो उस पर ईमान ले आएगी और इसकी दावत कबूल कर लेंगे। फिर वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी, और उसे चरने वाले जानवर शाम के वक़्त आएंगे तो उनके कोहान पहले से लंबे, थन बड़े और कूहें तनी हुई होंगी। ठीक है जी, यहाँ तक हम तर्जमा रहने देते हैं। यहाँ देखें, अब उसके 40 दिन के बारे में जब इस्तिफसार हुआ है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नमाजों का हिसाब किताब तुम लगा के नमाजों को अदा करना। अब बताएं मुझे, ईसाई कौमें जो है वो 40 दिन से रह रही हैं, बताएं मुझे, उनको तो भाई सदियां हो गई हैं, सदियां हो गई हैं, वो सदियों से रह रहे हैं। ठीक है जनाब। दूसरी बात, यहां से एक और नुक्ता हमें यह भी मिला कि वो जब एक कौम के पास जाएगा वो कहता दावत देगा, वो दावत भी देगा। ठीक है जी, और कई लोग उसकी दावत कबूल कर लेंगे, कई लोग दावत कबूल नहीं करेंगे। अच्छा जी, फिर यही यहाँ ये भी इरशाद फरमाया कि वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश आ जाएगी, ज़मीन को कहेगा तो वो सब्ज़ा उगा देगी, और वो भैया वो जानवरों के वो थनों के अंदर ऐसे इशारा करेगा तो दूध भी वो भर जाएगा, उसके थन बड़े हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, ये ईसाई कौमें ये कर रही हैं, ये कर रही है, सारे काम कर रही हैं। वो क्या आसमान को हुक्म दे रही है कि बारिश आ जाए? क्या वो ज़मीन को कह रही है कि सब्ज़ा उगा दो? तो ये यहाँ से ये भी साबित हुआ कि यहाँ से ईसाई कौमें मुराद नहीं है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब ने जो दज्जाल की तशरीह की है कि वो ईसाई कौमें होंगी, ये बिल्कुल गलत और झूठ और फरेब है। अल्लाह के नबी की मुराद मनशा कुछ और थी, लेकिन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की मुराद और मनशा कुछ और थी। ज़िया रसूल साहब, उसमें किस कौम का जिक्र है? मैंने ये मुबश्शिर शाह साहब से पूछा है, और आप बीच में अपना लोचना तुमने, आप एक साइड में ही रहें। आप सैफी साहब से बात कर रहे हैं, आप करते रहें। लुकमान बाजवा साहब, ये जो आप झूठ से काम ले रहे हैं और फरेब देने की कोशिश करें, ये फरेब आपका नाकाम हो जाएगा। मैं आपको कह चुका हूं कि लफ्ज़ी तर्जुमा हर जगह नहीं चलता, वो बाद मखसूस मकामात होते हैं जहां लफ्ज़ी तर्जुमे चलते हैं। समझ आई कि नहीं? और दज्जाल की जब तशरीह अल्लाह के नबी करके बता रहे हैं, अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं, तो इससे बड़ी और कौन सी तशरीह होगी? आप ताजुल रूस की बात कर रहे हैं, ताजुल रूस वाले बड़े हैं कि अल्लाह के नबी बड़े हैं? आप मुझे बताएं। और क्या ताजुल रूस वाले ने यह भी साथ कहा है कि इस जगह जो है ना दज्जाल से, इस हदीस में, मुस्लिम की इस हदीस में दज्जाल से मुराद ये है ईसाई को में है? क्या ये ताजुल रूस वाले ने कहा है? वो तो चूंकि लुगत दांत थे, उन्होंने अरबी लुगत की बात करनी थी, दज्जाल के और भी मानी हो सकते हैं, तो उन्होंने सारे मानी जिक्र कर दिए हैं। मैंने आपको कहा भी है कि कोई 5 टाइम दुआ मांग के ये कहे कि मैं जो है वो नमाज पढ़ ली, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? और वो ये कहे कि ताजुल रूस में लिखा हुआ है कि सलात का मतलब है दुआ मांगना, तो बताएं मुझे, क्या वो इस शरीयत के हुक्म पर अमल कर लेगा? तो पता चला कि हर जगह लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं चलता। और जब अल्लाह के नबी खुद बता रहे हैं कि दज्जाल कैसा होगा, तो आप और मैं कौन होते हैं, या ताजुल रूस वाले कौन होते हैं कि बताएं कि ये दज्जाल से मुराद ईसाई को में? बताएं मुझे। अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं और हम ऊपर से उठ के कहें नहीं जी दज्जाल से मुराद ईसाई को में है। कोई अल्लाह का खौफ कर ले। अब बताओ शाह साहब, ये सूरह कहफ की आयत मैंने लगाई है, इसमें किसका जिक्र है? क्या ईसाई कौम का जिक्र नहीं है कि उन्होंने अपने नबी को खुदा बना लिया है? कैसी बात करते हो आप दजल फरेब वाली, लोगों को धोखा देते हो। आज तक आप लोगों ने सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ दजल और फरेब से काम लिया है।
آپ نے معصوم مسلمانوں کو بات سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دی. آپ ہمیشہ ان کو لڑائی جھگڑے اور انتشار میں ڈال کے رکھا ان لوگوں کو کہ کسی طرح لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں اور آپ کے پیٹ بھرتے رہیں. صرف آپ یہ چاہتے ہیں، لیکن اصل حقیقت تک آپ نے کبھی کسی مسلمان بیچارے کو نہیں پہنچنے دیا. جو سید روح بیچاری پہنچتی ہے اس کو آپ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہو اور اس کو آپ اس پہ زد و کوف کرتے ہو. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ یہ ظلم نہ کریں، ساری چیزوں کو سمجھ کے پھر چلیں آگے. بھائی لوگوں، آپ ہماری گفتگو میں کوئی نہیں شریک ہو، صرف باجوہ صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، مجھے کرنے دے. باجوہ صاحب جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ محمد علیہ السلام نے جو معنی کیے ہیں دجال کے وہ بالکل صحیح ہیں. لسان العرب میں بھی یہ معنی ہیں، تاج العروس میں بھی یہ معنی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے وہ معنی بھی رکھے ہیں کہ وہ فرد واحد نہیں ہے، وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک اکٹھے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مال لاد کے دنیا کے سامنے آئیں گے، جو ان کو روٹیاں دیتے رہیں گے. مثال کے طور پہ پاکستان کو جیسے امریکہ دے رہا ہے مدد. مان باجوہ صاحب، ہمیں جو ہے نا اس کے ترجمے پر غور کرنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے. آپ ذرا اس کو دیکھیں حدیث کو، اس کے تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی جب کہہ رہے ہیں کہ تم تلاوت کرنا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے ترجمے پر غور کرنا. او بھائی، ترجمے کا تو ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں. بتائیں مجھے، اگر ترجمے کا ذکر ہے تو بتا دیں، میں ابھی وہ سمجھ جاؤں گا. چلے میں بات ختم کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو وہاں تلاوت کرنے کا، اس کو پڑھنے کا کہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ترجمے کا کہا ہے. چلے بھائی، آپ بھی بات ختم کرتے ہیں. اگر حدیث میں سے آپ مجھے دکھا دیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کے ترجمے کے اوپر بھی غور کرنا، تو میں مان لوں گا کہ بھائی عیسائی قوم میں ہی ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے بڑا تو نہیں نا کچھ میں کہہ سکتا. مان باجوہ صاحب، اللہ کے نبی واضح طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ. فرمایا کہ پس تمہیں چاہیے کہ پڑھو. ٹھیک ہے، پڑھنے کا حکم ہے یہاں. یقرا، فَلْيَقْرَأْ، پڑھنے کا حکم ہے. ہمیں جو ہے نا اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کا نہیں اللہ کے نبی نے کہا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا ترجمے کے اوپر غور کرو، ترجمے کے اوپر غور کرو. میں نے آپ کو واضح ترین یہاں جو ہے نا اس کی بحث کی ہے، لیکن آپ کو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. شاہ صاحب، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے آپ کے سامنے لغت کے معنی بھی رکھے ہیں، قرآنی آیات بھی رکھی ہے. اب مجھے آپ پہلے اس پہ بات کر لیں، اس کے بعد 40 دن والی بات پہ جائیں گے، انشاءاللہ ضرور جائیں گے اس بات پہ بھی. یہاں آپ یہ واضح کر دیں کہ کیا سورہ کہف میں عیسائی قوم کا ذکر نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے یہ کی کہ وہ کہتے ہیں آسمان سے پانی برسے، آپ کو علم نہیں ہے ابھی. آپ کا جو ساتھی پاکستان کا جو بہت قریبی دوست ہے نا چائنا، ان تک نے بادلوں میں سے بارش کر دی ہے. یہ مصنوعی بادل بنا کے اس میں سے بارش کرائی ہے. اور امریکہ اور دوسرے ممالک نے تو کب سے کیا ہوا ہے، یہ آپ کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا. کمار باجوہ صاحب، وہ ساری دنیا سنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ دھوکہ اور فریب کون دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دھوکہ فریب کی آپ باتیں نہ ہی کریں تو بہتر ہے، آپ کے منہ سے نہیں سجتی اس قسم کی باتیں. دھوکہ فریب کون دے رہا ہے، بات ہو رہی ہے نا، یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے. انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی، سنے گی، تو ان کو پتہ چل جائے گا کس نے دھوکہ دیا، کب دیا اور کیوں دیا. مطلب یہ شاہ جی آپ کا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھتے رہو، اس کو سمجھو نا کہ اس میں کیا ہے. یہی تو آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ تے اور عین کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک جو ہے آپ کے حلق سے نیچے کبھی نہیں اترتا. اب میں نے سمجھیں گے نہیں اس کو تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ کیا ہماری زبان عربی ہے؟ ہندوستان، پاکستان میں اور دیگر کچھ ممالک میں عربی زبان نہیں ہے، تو وہ کیسے سمجھیں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیوں اس آیت کو پڑھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس چیز کو واضح طور پہ آپ سمجھیں. شاہ صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل شاہ صاحب، ساری دنیا سنے گی، فریب آپ دے رہے ہیں. آپ سورہ کہف کی آیت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تلاوت کی جائے، سمجھا نہ جائے کہ وہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا اصل میں اللہ تعالیٰ کا موقف ہے اس آیت میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ان کے بارے میں. آپ یہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب آپ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، گمراہی میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو. اب یہ بات آپ مانتے ہیں نا کہ لسان العرب میں اور تاج العروس میں جو اس کے معنی کیے گئے ہیں وہ ایک فرد واحد کے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک جماعت کے ہیں. اور دوسرا، سورہ کہف میں جس قوم کا ذکر ہے وہ عیسائیت ہے. اب آپ کے دو مسئلے حل ہو گئے کہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ عیسائی قوم ہے، وہ بالکل حق ہے. مانتے ہیں نا اس بات کو؟
دوسرا یہ کہ ایک فرد واحد نہیں ہے دجال، وہ ایک قوم ہے۔ جی لقمان باجوہ صاحب، ہمیں صرف اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم نہیں دیا، صرف پڑھنے کا یہاں لفظ ہے۔ تو میں نے آپ کو اس کی جو ہے نا وضاحت بھی کی ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو عربی کا ترجمہ آتا ہی نہیں، تو وہ جب دجال کو دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے جو ہے نا عربی گرامر وغیرہ پڑھے گا جا کے، بھائی اس کا ترجمہ مجھے سکھانا، ترجمے والا قرآن لاؤ بھائی، ترجمے والا قرآن لاؤ، میں ترجمہ پڑھ کے تو پھر اس کو جو ہے نا تلاوت کروں گا۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ دجال کو دیکھ کے فوری طور پہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی جی باجوہ صاحب، ایک یہ بھی کام کریں کہ یہ بھی اپنی کوئی تشریحات یہاں پیش کر دیں کہ بھائی جب دجال آئے نا تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے ترجمے اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے، تو وہ جو ہے نا پھر کیا کریں کہ بھیا وہ عربی گرامر بھی پڑھیں اور اس کے ترجمے والا قرآن بھی پاس رکھ لیں، پھر جو ہے نا تلاوت کریں اور ساتھ جو ہے نا ترجمہ بھی پڑھیں۔ کیا خیال ہے، ایسے کیا جائے؟ بات باجوہ صاحب، یہ قومیں جو ہے نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور سرکار فرما بھی رہے ہیں کہ اگر یہ میرے دور میں آ گئیں، اگر میں نے ان کو پا لیا، اگر یہ جو ہے نا دجال میرے دور میں آ گیا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا۔ آپ مجھے بتائیے گا، عیسائی قومیں تو اس وقت بھی تھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں یہ آخری زمانے کی بات ہے، آخری زمانے کی کیسے بات ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، جب خود فرما رہے کہ اگر یعنی دجال کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، دجال ایک شخص تھا اور فرمایا کہ پتہ نہیں کب آ جائے، ابھی آئے کہ کب آئے، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو ٹھیک ہے، میں اس کا مقابلہ خود کروں گا، لیکن اگر تمہارے دور میں جب آئے گا تو اس سے محافظت کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر لینا۔ صاحب ابھی تک آپ نے نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، سمجھنے کا نہیں، آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں یہ کیا بات ہوگی باجوہ صاحب؟ آپ بتائے تو صحیح نا، کم از کم واضح کریں ایک چیز کو، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ دھوکہ کون دے رہا ہے؟ وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے نبی نے تو پڑھنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے نہیں اس کے ترجمے کو غور کرو، کمال ہو گئی ہے۔ اچھا ابھی تو آپ جو ہے نا بڑی مزے کی بات یہ ہے، نکتہ یہاں عرض کرنے لگا ہوں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے تاج العروض سے اس کا ترجمہ دیکھیں، ابھی تو آپ لغت کی جانب بڑھ رہے تھے، تو ابھی میں بھی لغوی بحث کر رہا ہوں، اس کو آپ مان نہیں رہے۔ کوئی فل یکرا کا لفظ ہے، وہاں تو پڑھنے کا حکم ہے، سمجھنے کا تو حکم ہی نہیں۔ وہ باجوہ صاحب خود ہی پھنس گئے، آپ خود ہی پھنس گئے ہیں، ابھی تو آپ تاج العروض کی جانب بڑھ رہے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے یہاں لفظی بحث کرو، یعنی اس کی لغوی بحث کرو، تو ابھی جو ہے نا یہاں سے لغت سے میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فل یکرا کا ہمیں حکم دیا ہے، نہ کہ اس کو سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک شاہ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ عربی دان نہیں ہے ساری دنیا عربی کو نہیں سمجھتی ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہوتی تو لوگ قرآن پاک میں سے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ کیسے علم حاصل کرتے ہیں؟ کیا صرف قل هو اللہ احد اللہ صمد پڑھنے سے ہی علم حاصل ہو جاتا، یا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے ہی علم حاصل ہو جاتا؟ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیوں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف ہی کیوں بیان کی؟ کیوں نہ سورۃ فاتحہ بتا دی؟ کیوں نہ سورہ یاسین بتا دی؟ کیوں نہ سورہ بقرہ بتا دی؟ یا دیگر کوئی آیت کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی؟ خاص طور پہ یہ سورہ کہف ہی کیوں فرمائی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عیسائی قوموں کے بارے میں یہ ذکر ہے، اور آج جو عیسائی قومیں اس قدر کامیاب ہیں، وہ دجل اور فریب کر رہی ہیں، اور وہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کیا عیسائی قوموں کی وجہ سے نہیں ہو رہے؟ دوستو ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ 20 منٹ سے کم ہوتی ہے، تو ابھی ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلا ہم مناظرے کا جو حصہ ہے وہ اگلے کلپ کے اندر لے کے جائیں گے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، اور ہمارے اس مناظرے میں شرکت کرنے کا شکریہ۔ اگلے کلپس بھی دیکھیے گا، اس سے پچھلے جو کلپس ہیں وہ بھی سنیں تاکہ بات آپ کو صحیح کلیئر ہو سکے، اور آپ کو پتہ چلے کہ قادیانی کمیونٹی کیا سوچتی ہے، کیا ان کے عقائد و نظریات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔